عاشورہ کا روزہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور زنجیروں سے اپنے جسم کو کاٹا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ حرمت والے 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے کی ایک خاص اہمیت ہے اور خاص اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی کربلا میں شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس مہینے میں مسلمان خاص طور سے روزہ رکھتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو یاد کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں اہل ایمان کو عبادت و ریاضت میں گزارنا چاہیے۔ اس مہینے کے روزے کی فضیلت کے حوالے سے چند احادیث کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد افضل روزہ کوئی ہے تو وہ محرم کا روزہ ہے جو اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز افضل ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے اور ماہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز افضل ہے اور ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد ماہ محرم الحرام کے روزے افضل ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کا روزہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یقیناً یہ مہینہ ایک بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں عبادت و ریاضت کرنی چاہیے، لیکن افسوس محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی جگہ جگہ ماتمی محفلیں آراستہ ہونے لگتی ہے۔ شہادت امام حسین کی آڑ میں غیر اسلامی رسوم شروع ہو جاتی ہیں، نوحہ و ماتم کیا جاتا ہے، چہرے نوچے جاتے ہیں، چھری اور زنجیروں سے اپنے جسم کو کاٹا جاتا ہے، ڈھول باجے تاشے بجائے جاتے ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے کو سوگ کا مہینہ کہہ کر کے اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے۔ ان اعمال کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ تمام اعمال اسلامی تعلیمات کے روح سے ناجائز اور ممنوع ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے رخسار کو کسی کی موت پر پیٹے، نوچے اور اپنے گریباں کو پھاڑے اور عہد جاہلیت کی سی حرکتیں کرے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مہینے میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اس ماہ میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، لیکن افسوس بہت سے لوگ ماہ محرم کی حرمت کو اتنا ہی پامال کرتے ہیں جتنا کہ اس کا لحاظ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ہمیں اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے۔